السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 کہیں پہ مس ہو گئی تھی یا ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پائی، تو اس لیے اسے میں دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں تاکہ قرآن پاک کے اندر سے ہماری کوئی بھی آیت مس نہ ہو سکے۔ دعا کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں، آیت نمبر ہے سورہ البقرہ کی 259 اور پارہ ہے اس کا 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ بارک اللہ فیک۔ جی، اب ہم پڑھتے ہیں اس کی تطبیق۔ او، یہاں پہ واؤلین کا قاعدہ ہو رہا ہے جو کہ انتہائی نرمی کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں گے کیونکہ واؤ ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ کالذی پہ مد سلب الیا کا قاعدہ ہو رہا ہے جس کو ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ مر را تشدید اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس کو پر پڑھا جائے گا۔ اعلیٰ لام پہ کھڑا زبر ہے جس کو مد سلب الالف کا قائم مقام کہا جاتا ہے اور اس کو ایک الف یا پھر 2 حرکات کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ اعلیٰ یہ ہوتا ہے کھینچنا۔ قریتم، یہاں پہ قاف حروف متعالیہ میں سے ہے اور را ساکن ما قبل زبر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ را پر پڑھا جائے گا۔ قریتم، اب یہ تنوین زیر ہے اور آگے واو ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی ادغام کریں گے۔ قریتم وہی، ٹھیک ہے، ان حرکات کو ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ خاویتن، خا کیا حروف مستعلیہ میں سے الف اس کے تابع ہو جائے گا اور الف بھی ساتھ ہی پر پڑا جائے گا۔ خا، ٹھیک ہے، خا نہیں کہنا، ٹھیک ہے، خاویتن۔ اب یہاں پہ تنوین پیش ہے تو اظہار کر کے پڑھیں گے، اس پہ اخفا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے حروف متعالیہ میں سے یعنی عین آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ خاویتن علیٰ، لام کھڑا زبر ہے تو اس پر کیا ہے؟ مد سلب الالف کا قائم مقام ہے، اس کو بھی ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچا جائے گا، لیکن عین کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ وسط حلق سے ادا ہو۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ یہ نہیں اعلیٰ، اس کو پر نہیں کرنا۔ عروشیہا، یہ تو پیش کے ساتھ ہے اس لیے او، اور رو یہ یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے یعنی مد سلب الواو، مطلب وہی آئے گا، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچنا۔ شیہا، یہاں پہ مد سلب الالف کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔
قول انا، اسی طرح کاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی خصو دوقن قز، یہ کیا ہے؟ حروف مستعلیہ کے حروف ہیں، 7 حروف ہیں، تو الف اس کے تابع ہو جائے گا، یہ بھی پور پڑا جائے گا، لام کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ انا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، اور نیچے دیکھیں تشدید ہے اور نون ہے، نون جب بھی آئے گا، نون یا میم مشدد، تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ غنہ کرنا ہوتا ہے، یعنی ناک میں آواز کو ٹھہرا کے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ انا یہ ہوتا ہے غنہ، ٹھیک ہے، اور مد اصلی بالالف کا قائم کا مقام یحیی، یہ پہ بھی مد اصلی بالیا کا قائم مقام ہے، وہی اس کا بھی مقصد ہے کیا کہ ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچنا، اس کو یائے مدہ بھی دوسرا نام دیا جاتا ہے۔ ہذہ اللہ، ہا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، ہا کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لیکن اس میں جلالہ باریک پڑا جائے گا، یعنی کیسے؟ جیسے بسم اللہ، ٹھیک ہے، ہم بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح ہذہ اللہ، کیوں؟ اس کا ریزن بھی کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ باریک پڑھا جائے؟ باریک اس لیے پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے پیچھے والا کوئی بھی حرف ہو، یہاں پہ ہا ہے تو ہا کے نیچے کیا آ رہا ہے؟ زیر، تو زیر کی وجہ سے ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ بعدہ، ٹھیک ہے، یہ نہیں بودا یا پھر بادہ، نہیں، آئین کو بھی ضرور ادا کرنا، با زبر آئین، بعدہ، ٹھیک ہے۔ موتیہا، یہاں پہ واؤلین کا قاعدہ نرمی کے ساتھ، اور ہا مد اصلی بالالف کا قاعدہ، فاماتہ اللہ، اب یہاں پہ کیا ہے؟ الف کا قاعدہ مد اصلی بالالف، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس میں جلالہ سے مراد یعنی اللہ ورڈ ہے، تو اس سے پہلے پیش، اب دیکھیں پیش اور زبر آ جائے نا، پھر ہم اللہ کے لفظ کو کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے، یعنی درمیان میں اس کا لام ہے، لام کو ہم پر پڑھیں گے، کیسے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، ٹھیک ہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اب کھینچنا اس کو صرف ایک الف یا 2 حرکات کے برابر ہے۔ میآتا، میم کی زیر کو جو ہے ہم نے بڑھانا نہیں ہے اور حمزہ کو سختی سے ادا کرنا ہے۔ میآتا عامیہ، یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، یہاں پہ اخفا ہوگا کیونکہ آگے سا حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا حقیقی کر دیں۔ عامیہ ثم بعثہ، غنہ کرتے ہوئے یہاں پہ ہم اس کو ادا کریں گے، میم مشدد، بعثہ، یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا تو وقف بالاسکان ہو جائے گا۔ قولا، یہاں پہ قاف پر پڑا جائے گا۔ کم لبست، یہاں پہ میم پہ اظہار شفوی اور لبست سا نرمی کے ساتھ اور تا پہ ہمس کر دیں۔ قول لبستو، اسی طرح قو میں نے اوپر بھی آپ لوگوں کو بتا دیا، یہاں پہ بھی تو یہ پر پڑا جائے گا، لام کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ لبستو، اسی طرح پیش کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ یومن، یو پہ واؤلین کا قاعدہ، من پہ کیا ہے؟ اظہار کا قاعدہ۔ او، یہاں پہ کیا ہو گیا؟ واؤلین کا قاعدہ۔ بعدو، یہاں پہ دود پر ہے۔ یوم، یہاں پہ واؤلین کا قاعدہ اور میم پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان ہو گیا۔ قول بل لبستو، اب یہ اسی طرح سے یہ قو کیا ہے؟ ایک الف کے برابر کھینتے ہوئے قاف بھی پر ہے اور الف اس کے ساتھ تابع ہو جائے گا، تو قول بل لبستو، اب یہاں پہ بھی لام ہے اور یہاں پہ بھی لام ہے، اس کو سمجھیں یہ کیا ہے؟ ادغام مثلین، یعنی دونوں مثل ہیں، تو یہاں پہ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو بل لبستا، ٹھیک ہے، تا کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ می آتا عامیہ، یہاں پہ آ پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ اور یہاں پہ اخفا کریں گے۔ فانظر، یہاں پہ بھی نون پہ اخفا کیا جائے گا، ذو حروف مستعلیہ میں سے نرمی کے ساتھ پڑھتے ہوئے، را ساکن ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ را ساکن ما قبل پیش بھی ہو تو تب بھی پر پڑا جاتا ہے۔ ایلا، مد اصلی بالالف کا قائم مقام، تو عامکا، تو پر ہے، آ پہ مد اصلی بالالف، وشرابکا، مد اصلی بالالف کا قاعدہ ہو رہا ہے، را پہ بکا کی حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ لم یتسنہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ میم پہ اظہار شفوی اور یہاں پہ نون پہ غنہ کرتے ہوئے ہا پہ وقف، اور یہ وقف اس کا وقف بھی سکون ہوگا یہاں پہ۔ وانظر، یہاں پہ نون پہ اخفا اور ظر، یہاں پہ را پر پڑا جائے گا۔ ایلا، مد اصلی بالالف کا قائم مقام، حمارکا، ٹھیک ہے، ما پہ مد اصلی بالالف اور ریکا، را باریک پڑے جائے گا اور ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ وَلِنَجْعَلَكَ،
جیم پہ قلقلہ، اعلیٰ کا، عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے ان تینوں حروف پر یعنی زبر کی حرکت ہے، ان کو لمبا نہیں کیا جائے گا. آیت للناسی. اب یہاں پہ آ پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے اور یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ کیونکہ تنوین زبر کے بعد لام آ رہا ہے. تو لام اور را یہ دو لیٹرز ایسے ہیں یعنی دو حروف، یہاں پہ ہم ادغام نہیں کریں گے، بغیر غننے کے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. آیت للناسی. اب یہاں پہ غنہ ہوگا کیونکہ نون مشدد اپنی اس شرط کو پورا کر رہا ہے کہ اس کے اوپر تشدید کی علامت ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے غنہ کرتے ہوئے مد اصلی بالالف کا قاعدہ ہے جس کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے. سی کی سین کی یعنی سیٹی کو واضح کرتے ہوئے سین کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. وانظر نون پہ اخفا، را پر، ضا بھی پورا. ایلل عظامی. ٹھیک ہے. لام کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے لیکن لام کو ایلل کر کے نہیں پڑھیں گے. عظا نرمی کے ساتھ اور مد اصلی بالالف میم کی زیر کو کیا ہے لمبا نہیں کریں گے. کیفا یا لین کا قاعدہ فا کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. نون شزوہا نون پہ اخفا کرتے ہوئے ہا پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ. ثم یہاں پہ میم پہ غنہ کرنا یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ٹھہرانا. نکسوہا کاف پہ ہم سو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ، ہا مد اصلی بالالف کا قاعدہ. لحما یہ کیا ہے مد اصلی بالالف بھی ہو رہی ہے اور یہاں پہ تنوین زبر ہے اور آگے الف مدہ ہے. تو کیا کریں گے ہم اس کو جب وقف کریں گے تو ایک حرکت کو پڑھیں گے الف مدہ کے ساتھ جبکہ ایک حرکت کو چھوڑ دیں گے، یعنی تنوین زبر ہے نا اس لیے دو زبر ہے نا، تو ایک زبر کو پڑھ لیں گے ایک زبر کو چھوڑیں گے. کس طریقے کے ساتھ؟ جبکہ آگے الف ہوگا. تو اس یہاں پہ ہم وقف جب کرتے ہیں لحما تو اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال یعنی بدل دینا، دو حرکات کو ایک حرکت کے ساتھ الف مدہ کو ملاتے ہوئے بدل دینا. فلما غنہ کرتے ہوئے مد اصلی بالالف تبین لہ یا آپ پڑھ سکتے ہیں تبین لہو. ٹھیک ہے. ان حرکات کو یہاں پہ دباتے ہوئے آگے جانا. تبین لہو ہو پہ مد اصلی بال کیا ہے واو کا قائم مقام، اس کو بھی ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچا جاتا ہے. قول مد اصلی بالالف حروف مستعلیہ میں سے الف تابع اس کے تو قول پڑھیں گے قالا نہیں پڑھیں گے. اعلمو. ٹھیک ہے. ان اللہ غنہ کرتے ہوئے اس میں جلالہ پور اعلی مد اصلی بالالف کا قائم مقام کلی اس حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. شیء قدیر. اب یہاں پہ کیا ہے شئی پہ یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ اخفا کریں گے کیونکہ آگے قوف ہے. شیء قدیر. اب یہاں پہ کیا کیا ہم نے قاف پر ہے حروف مستعلیہ میں سے، دی پہ مد اصلی بالیا کا قاعدہ، را پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان کا قاعدہ ہو جائے گا. چلیں جی امید کرتی ہوں کہ آپ کی یہ جو کمی تھی ان آیات سے آگے بڑھتے ہوئے تو یہ انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی. چلیں جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کے چلتے چلے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.